نہیں تھے، وہ دین حنیف پر تھے۔ لہٰذا ملت ابراہیمی سے منہ موڑنا شرک میں مبتلا ہونے کے مترادف قرآن مجید نے قرار دیا۔ آیت نمبر 135 سورہ بقرہ کی، اور وہ پچھلی آیت نمبر 135 وہ بھی ایک ہی مضمون سارا آ رہا ہے جو پچھلے پڑھا۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے جو لوگ ہٹ گئے وہ مشرک ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے نسب میں گویا نہ وہ ملت ابراہیمی سے ہٹے جو آپ کا نسب مبارک تھا، جو ہٹے ان کو اللہ رب العزت نے رد کر دیا یہ کہہ کر کہ اب تمہارے پاس ہدایت نہیں، تم شرک کی طرف چلے گئے اور ملت ابراہیمی کو چھوڑ گئے، اور ملت ابراہیمی پر ہونے کا مطلب کلیتاً شرک سے محفوظ و معمون رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طبقہ آقا علیہ السلام کی ولادت تک، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک یہ ملت ابراہیمی پر تھا، یہی دین حنیف پر تھے، یہی امت مسلمہ تھے، چونکہ یہ شرک سے پاک تھے، اور آقا علیہ السلام نے اسی لڑی کو آقا علیہ السلام کے نسب ہونے کا شرف عطا کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 68 میں آتا ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ آل عمران آیت نمبر 68۔ یہاں تین باتیں بڑی اہم کی گئیں۔ اوپر جو ذکر آیا کہ بل ملت ابراہیم، کہ یہودی اور نصارہ نہ بننا چونکہ وہ شرک کی طرف چلے گئے۔ کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بل ملت ابراہیم، بلکہ ملت ابراہیمی کی طرف آنا وہ شرک سے پاک ہے ان کا مذہب۔ اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 68 ہے آل عمران کی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے وارث، ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، ہم مذہب ابراہیمی کے وارث ہیں، ملت ابراہیمی کے وارث ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، یا ہم ابراہیم کے مذہب والے ہیں، ان کے حقدار، ان کے قریب ترین، ان کے وارث، ان کے پیروکار، اور ان کے صحیح مذہب کے اور ملت کے علم بردار، وہ وہی اور قریب تر وہی لوگ ہیں بے ابراہیم للذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو حضرت ابراہیم کی اتباع میں رہے وہی حقداران ابراہیم ہیں علیہ السلام۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس آیت کریمہ میں تین نقطے توجہ طلب ہیں۔ فرمایا تین گروہ ہیں جو حضرت ابراہیم کے حقدار ہیں، جو کلیمنٹ ہیں، جو کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ تین گروہ ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ان کے بعد، ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں، ذریت میں سے وہ طبقہ للذین اتبعوا، جو ان کی اتباع میں رہا، یعنی جنہوں نے کبھی بھی ملت ابراہیمی کے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور کبھی بھی دائیں بائیں نہیں ہٹے، شرک کی طرف نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے اب تک، آقا علیہ السلام کی آمد تک، للذین اتبعوا، جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے رہے، ملت ابراہیمی پر رہے، دین حنیف پر رہے، ایمان پر رہے، اسلام پر رہے، عقیدہ توحید پر رہے۔ فرمایا ایک تو ان کے وارث وہ ہیں، وہذا النبی، اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا وارث ان کا سب سے بڑا ھذا النبی، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی محمد مصطفیٰ ہیں جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، اس میں ترتیب زمانی ہے، ورنہ اگر ترتیب زمانی ملحوظ نہ ہوتی تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر پہلے کرتے کہ ان اول الناس ابراہیم ھذا النبی، ابراہیم کے سب سے بڑے وارث تو یہ نبی ہیں، رسول پاک محمد مصطفیٰ، رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی بعثت اور ولادت کی وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ سب سے بڑے حقدار تو آقا علیہ السلام ہیں، تو پہلے حضور کا ذکر آتا اور پھر ان کی اتباع کرنے والوں کا، چونکہ درجہ متبعین کا زیادہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں تو اسلوب یہ ہے کہ انبیاء کا بھی ذکر کرنا ہو تو پہلے حضور کا ذکر لا کر باقی جملہ انبیاء کا ذکر بعد میں لاتے ہیں۔ تو حق تو یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ بے شک ابراہیم اولا بالناس، سب لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ابراہیم کے ھذا النبی، یہ نبی ہیں، مگر حضور علیہ السلام کا ذکر اتبعوا کے بعد کیا ہے، متبعین کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب رتبی نہیں بیان ہو رہی، درجہ، رتبہ، قدر و منزلت
وہ ترتیب نہیں بیان ہو رہی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ترتیب زمانی بیان ہو رہی ہے، زمانے کی ترتیب۔ تو وہ لوگ جو کلیم کرتے رہے ہر دور میں کہ ہم حقداران ابراہیم ہیں، ہم وارثان ابراہیم ہیں، اللہ پاک ان کی بات کو رد کر رہا ہے۔ وہ جو کہتے تھے کونو ہودن او نصارا، یہودی بن جاؤ یا نصارا بن جاؤ یا یہ بن جاؤ یہ بن جاؤ، ہم وارثان ابراہیم ہیں، اللہ ان کو رد کر رہا ہے اور فرما رہا ہے نہیں، وارثان ابراہیم وہ ہیں جو ملت ابراہیمی پر رہے۔ اور یہاں تصریح ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث اور حقدار ان کے بعد سے ہمیشہ صرف وہی لوگ رہے اور وہی ہیں جو ہمیشہ ان کی اتباع پر رہے، جو ملت ابراہیمی پر رہے، دین حنیف پر رہے، جو عقیدہ توحید پر رہے اور ہمیشہ ہر دور میں کفر و شرک سے پاک رہے، اسلام پر رہے۔ پہلا وہ طبقہ اوپر کا، وہ ولادت محمدی سے پہلے کے زمانوں کی بات ہے، بعثت محمدی سے پہلے وہ لوگ جو کفر و شرک کے زمانوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار رہے، وہ کفر کی طرف نہیں گئے، وہ شرک کی طرف نہیں گئے، ہر طرف کفر و شرک تھا، مگر وہ ایک لڑی، وہ ایک نسب، وہ ایک گھرانہ یا وہ چند برگزیدہ نفوس، وہ کچھ پشتیں اور کچھ رحمیں جو کفر و شرک کی آلودگیوں بھرے ماحول میں بھی اتبعوا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں رہے۔ انہوں نے نہ کفر قبول کیا، نہ کسی قسم کا شرک قبول کیا، نہ زمانے کی آلودگیاں قبول کی، وہ تسلسل کے ساتھ دین ابراہیم پر، ملت ابراہیم پر، دین حنیف پر اور عقیدہ توحید پر اور اسلام پر رہے ہیں۔ وہ ہیں حقدار وارثان ابراہیم کہلانے کے۔ اور اس کے بعد اب سب سے بڑا وارث وہ، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب سب سے بڑے وارث وہ ہیں۔ اور پہلے لوگ جو اتباع ملت ابراہیمی پر رہے، دین حنیف پر رہے، اسلام پر رہے، وہ بھی اس نبی کے صدقے سے رہے، کیونکہ وہ اس نبی کے نسب میں تھے، اس کے آباء و اجداد تھے، اس نبی کی امہات میں سے تھے، اور وہ بھی جو ملت ابراہیمی پر رہے، ان پر کفر کے حملے اس ماحول میں تھے، ہر زمانے میں شرک کے حملے تھے، یہودیوں کے تھے، عیسائیوں نصارہ کے تھے، مشرکین کے تھے، لات کی آوازیں آتی، حبل کی آتی، عزا کی آتی، منات کی آتی، شرک کی طرح طرح کی آوازیں آتی، مظاہر فطرت کی پوجا کی آوازیں آتی، کبھی گائے کی پوجا، بچھڑوں کی پوجا کی آوازیں آتی، کبھی چاند سورج ستاروں کی پوجا کی نظر آتی۔ مگر اس پورے شرک بھرے ماحول میں میں نے ایک طبقہ نسل ابراہیم اور نسل اسماعیل میں سے ہمیشہ ان کی ملت ابراہیمی کی اتباع پر رکھا، ایک طبقہ، ایک نسل، ایک لڑی ہمیشہ میں نے دین حنیف پر رکھی، ہمیشہ ایمان پر، اسلام پر، عقیدہ توحید پر رکھی۔ کیوں رکھی؟ حاذا النبی، چونکہ اس نبی محمد مصطفیٰ نے پیدا ہونا تھا، اس لڑی میں سے اس نبی کی ولادت ہونا تھی، اس نسب میں سے اس نبی کی بعثت ہونا تھی۔ اس ایک تن کی خاطر میں نے لاکھوں تن پاک رکھے، اس ایک وجود کی خاطر میں نے ہزاروں وجود شرک سے پاک رکھے، تاکہ جن پشتوں اور رحموں کی شاہراہوں پر، جن رحموں اور پشتوں کی سڑکوں پر، جن رحموں اور پشتوں کے راستوں پر اس کے نور نے سفر کرتے ہوئے آنا تھا، وہ سارے راستے پاک رہیں، صاف رہیں، آلودگی سے پاک رہیں۔ حاذا النبی، اب اصل وارث آ گیا ہے، اس کے صدقے میں نے اتباع کرنے والے بھی برقرار رکھے اور ان اتباع کرنے والوں کی اتباع بھی اس کے صدقے رکھی۔ اور اب تیسرا طبقہ بیان کیا حاذا النبی کے بعد، والذین آمنوا، اب ابراہیم کے وہ وارث ہوں گے اس نبی کے صدقے جو اس نبی کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ یعنی اب جو امت مسلمہ ہے، امت محمدی ہے، اب وہ وارثان ابراہیم ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ کا نسب، آباء و اجداد اور امہات مصطفیٰ، نسب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پاکیزہ نفوس، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کے پیروکار رہے ہمیشہ، پہلے وہ وارث تھے، پھر جب انہی میں سے رسول آ گئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ وارث اعظم ہو گئے، اور اب قیامت تک وہ وارث ابراہیمی ہوں گے، ملت ابراہیمی کے، جو امت مسلمہ، امت محمدی کے فرد ہوں گے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سارے مومنوں کا دوست اور ولی اور مددگار ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تھی، بہت عجیب 3 قسم کے معنی پر مشتمل، جس پر ہم آج کی گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم اس مضمون کو پھر آگے چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول